بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ جی ناظرین اکرام، ابھی یعقوب نے بات کی تھی محبت کی، یگانگت کی، اخوت کی، بھائی چارے کی۔ تو ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پہ اتارا ہے، اور اسی ایک حصے کے سبب ایک انسان دوسرے انسان سے بھلائی کرتا ہے۔ بس اس حصے کو ہمیں کبھی بھی کسی بھی لمحے فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ صورت ہے جب انسان برائی کی طرف اس طرح سے نہیں جا پائے گا۔ ناظرین اکرام، اس رحمتوں کی رات کو سجانے کے لیے اور برکت و سعادت سمیٹنے کے لیے ہم چند معززین محترم شخصیات کو مدعو کرتے ہیں، اسی سبب یہ برکتیں پھر بڑھتی ہیں۔ اس وقت ہمارے پروگرام میں جو محترم ہستی موجود ہے، اس کے حوالے کے لیے میں تھوڑی سی تمہید باندھوں گی۔ بقول شاعر، سبز گہرے رنگ کی بیلیں چڑھی ہیں جاں بجاں، نرم شاخیں جھومتی ہیں، رقص کرتی ہے صبا، پھل و شاخوں میں لگے تا دل فریبو خوشنما، جن کا ہر ریشہ ہے قند و شہد میں ڈوبا ہوا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، سورہ رحمان۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو علماء مفسرین نے زینت قرآن اور عروس القرآن کہا ہے، اس کے شاعرانہ حسن کے سبب۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اور اوصاف کا ذکر اس انداز میں ہے کہ انسان بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ایک ایسی ہستی جنہوں نے سورہ رحمان کو اپنی عظیم کوششوں میں شامل کر رکھا ہے۔ وہ چاہتے ہیں اس کی تفسیر، اس کا فہم ہر انسان کے دل میں اتریں، اور وہ ہیں سید مخدوم صفدر بخاری صاحب۔ آپ اکثر ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہوں گے کہ سورہ رحمان کی تلاوت سن رہے ہیں وہ افراد جو ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی طور پر معذور ہیں، اور جو وہ سنتے جاتے ہیں وہ اس کی شفا کا سبب بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ کاوشیں صفدر صاحب سے منسوب ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی تشریف رکھتی ہے ایک اور ہماری اہم شخصیت، فرید درانی صاحب۔ تقریباً 30 برس سے یہ مصوری کر رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے انہوں نے بطور خاص اپنے آپ کو خطاطی سے وابستہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے سورہ رحمان پہ وہ کام کیا ہے جس میں ان کا شمار صادقین کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ کام انہوں نے کیوں کیا؟ یہ خدمت کے خلق کے جذبے کے تحت اور امت مسلمہ کی قربت کے تحت یہ کس طرح آگے بڑھے؟ آئیے دونوں محترم شخصیات سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت بہت خوش آمدید، اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس طرح کا کام کرنے والے لوگ، ہستیاں ہمارے ملک میں، ہماری دنیا میں موجود ہیں۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ سے سر مخدوم صاحب، آپ یہ بتائیے کہ سورہ رحمان جب ہم تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو خدمت بنانے کا جذبہ کیوں کب آیا آپ کے ذہن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان 800 سال سے میری فیملی میں مروج ہے، اور یہ موروثی طور پہ مجھے عطا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ پروگرام میں نے ٹی وی پہ 2000 میں پیش کیا کہ قرآنی آیات سے جو 1400 سال سے علاج بغیر دوا کے ہو رہا ہے، مروج ہے، سائنس اس پہ کیا کہہ رہی ہے۔ صحیح۔ سائنسی طور پہ ہم نے ثابت کیا کہ سورہ رحمان سننے سے ذہنی، جسمانی، معاشی، معاشرتی اور نفرتیں، کفر سب مٹ جاتا ہے۔ بے شک۔ سورہ رحمان سے جو اہم بیماریوں ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں، ان میں ہارٹ ہے، کینسر ہے، ٹی بی ہے، دمہ ہے، کالا ہے، پیلا ہے، بے اولاد صاحب اولاد ہوئے ہیں، یہ سائنس ثابت کر رہی ہے۔ اور اس پہ ڈاکٹری طور پہ ڈاکٹروں نے کافی کمنٹس دیے ہیں، بہت سارے نہیں، لاکھوں لوگ اس طریقہ علاج سے ٹھیک ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ مروج ہے، کروڑوں لوگ اس سے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر جب آپ کے سورہ رحمان کا چلتا ہے سلسلہ، تو اس میں زیادہ تر پاکستان کے اندر کے لوگ مجھے نظر آتے ہیں، پھر بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام تو بہت وسیع ہے، اس کے اثرات تو بڑے دور رس ہیں، صرف مسلمان ہی اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں یا غیر مسلم بھی؟ یہ سچی کتاب ہے اور پوری انسانیت کے لیے ہے،
صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی صحت یاب ہو رہے ہیں. مثلا کوئی مثال اگر آپ سے پوچھوں تو آپ دینا چاہیں گے؟ اتفاق ہاسپٹل میں بے حساب لوگوں پہ ہم نے تجربے کیے ہیں جو خاص کر کے کرسچین لوگ ٹھیک ہوئے ہیں. ہم نے اس پہ ریکارڈنگ بھی کی ہے کہ کینسر کا مریض ہے, وہ سننے کے بعد سورہ رحمان کہہ رہا میرے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گئی ہے, روشنی دوڑ گئی ہے, میں جو درد سے کرا رہا تھا میرا درد ختم ہو گیا. ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. فرید درانی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بات جس طرح صفدر صاحب نے کی کہ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے اور یقیناً سورہ رحمان کا جو نام ہے وہ اللہ کے نام پہ ہے اور اللہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ احسن الخالقین ہے, سب سے بہتر تخلیق کرنے والا. تو قرآن کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن تنزیل من الرحمن, کہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا, بھیجا گیا. تو سورہ رحمان یقیناً قرآن کی سب سے اہم صورت ہے اور قرآن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین کے قلب پہ نازل ہوا تھا. اس قرآن کی خوبصورتی کو, سورہ رحمان کی خوبصورتی کو خطاطی میں اور اس کو عملی ایک نظر آنے والی خوبصورتی میں ڈھالنے کا جو خیال ہے وہ آپ کے دل میں شروع سے تھا یا کوئی خاص لمحہ تھا کہ یہ خیال آپ کے دل میں سرایت کر گیا اور آپ کو؟ نہیں, میرے دل میں شروع سے تھا کیونکہ میں اسلامک اسٹڈی کا طالب علم ہوں اور ہسٹری میرا موضوع رہا ہے, اسلامک ہسٹری خاص طور سے, اور میری تربیت بھی ایسے گھرانے میں ہوئی ہے اور ایسے استادوں میں ہوئی ہے کہ جو کہ دین سے بڑا قریب تھے اور ہیں. تو میں جب ہسٹری پڑھا تھا تو مجھے شروع سے ہی میں مصوری کرتا تھا. میں 8 سال کی عمر سے مصوری کر رہا ہوں, لیکن بھٹکتا رہا. جیسے پورٹریٹ بناتا رہا, وائلڈ لائف پہ کام کرتا رہا, کلچر پینٹنگ بناتا رہا, ایبسٹریکٹ کرتا رہا, لیکن تسلی نہیں تھی. تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ہسٹری میں کہ سورہ کوثر تو آویزہ کی گئی تھی بیت اللہ شریف پر, لیکن جب کیلیگرافی کا آغاز ہوا, لوگوں نے عرب کے مطلب ہے کہ صاحب ذوق لوگوں نے خطاطی پہ طب آزمائی شروع کی. اس زمانے میں کوفی لکھی جاتی تھی اس خاص اسٹائل میں. تو سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں اگر کوئی ایگزیبیشن ہوئی ہے باقاعدہ تو سورہ رحمان کی ہوئی. اس بات نے میرے دل میں بڑا اثر کیا اور میں خطاطی بالکل نہیں جانتا تھا سوائے یہ کہ میں تختی لکھ لیتا تھا, لیکن ایک شوق تھا کہ یہ مجھے لکھنا چاہیے. اب مجھے استاد کی تلاش تھی, استاد ملا تو وقت نہیں ملا, وقت ملا تو استاد نہیں ملے. لیکن ایک ٹھان لی تھی اس وقت تقریباً 12 سال کی عمر میں, 8 سال کی عمر میں بیٹھا تھا کہ میں نے ایک زندگی کے کسی حصے میں اس صورت پہ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. ارادہ تو نہیں تھا کہ آرٹسٹ میں بن جاؤں, قطعی ارادہ نہیں تھا. ارادہ تو تھا آرمی میں جانے کا, لیکن ایک چیلنج تھا میرے لیے. لوگوں کو تو کہتے ہیں بچپن سے شوق تھا, یہ تھا. مجھے بچپن سے کوئی شوق نہیں تھا آرٹسٹ بننے کا, آرٹ کا شوق تھا, آرمی میں جانے کا شوق تھا. ایک صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آپ لوگ بلانگ کرتے ہیں پشاور سے, وہاں کے لوگ آرٹسٹ بن ہی نہیں سکتے. اچھا, آپ اپنا ٹائم ضائع کرو, سیدھا آرمی میں جائیے یا آپ ٹرانسپورٹ میں جائیے. میرے فادر کو بھی سمجھایا. میں نے کہا اچھا میں بن کے دکھاؤں گا. تو جب میں اس بننے میں اس صورت میں آیا تو میں بھٹکتا رہا. آخر میں نے خطاطی سیکھی اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پینٹنگ بنائی. اس کے بعد میری پہلی ایگزیبیشن جب کامیاب ہوئی اور ایک ہی آدمی نے ایگزیبیشن خریدی تو میں نے ان سے بات کی کہ میں سورہ رحمان پہ طب آزمائی کرنا چاہتا ہوں. کس سن کی بات ہے, کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ ابھی 96 میں. اچھا, کہ میں سورہ رحمان پہ طب آزمائی کرنا چاہتا ہوں. میں کیلیگرافی سیکھ چکا تھا. تو صاحب نے کہا دیکھو ساتکین صاحب نے بڑا ورک کیا سورہ رحمان پہ, بڑا پائے کا کام کیا. میں نے کہا مجھے احساس ہے اس چیز کا, اور اس کو اکثر لوگ آدھے کر کے بھاگ گئے, چھوڑ دیا کسی نہ کسی حالات پہ. اتنی لمبی رینج پہ صرف ساتکین صاحب نے ہی کام کیا, 40 پیس پہ. تو اگر ایک جگہ لکھنا تو وہ تو کوئی بات نہ ہوئی, اگر ایک لارج کوانٹٹی میں کثیر تعداد لکھنا ہے تو بڑی ہمت کی بات ہے, کیونکہ آپ فیملی مین آدمی ہیں. میں نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ بھی میری ہمت باندھیں. میں نے ٹھان لی کہ میں سورہ رحمان پہ کام کروں گا. گھر بھی چلانا ہے, کام بھی کرنا ہے, سورہ رحمان بھی لکھنے کا شوق ہے, کثیر تعداد بھی بنانی, اور میرے اپنے اسٹائل میں. جیسے خط دیوانی پاکستان میں سب سے پہلے میں نے ہی شروع کی, خط دیوانی کے ذریعے پینٹنگ بنانا. کوئی نہیں جانتا تھا خط دیوانی 200 سال سے ترکی میں ایجاد ہو چکی تھی. عرب کی رائل فیملی نے اس کو اپنا لیا تھا, پاکستان میں رائج نہیں تھی. جب میں نے پہلی ایگزیبیشن کی خط دیوانی پہ تو لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنا کہ نون کیسا ہے, دال کیسا ہے, رے کیسی, کاف کے نقطے کہاں ہیں, 3 نقطے کہاں ہیں, شین کے, سارے مجھے کرنا پڑا تھا. لیکن بعد میں کمپیوٹر کے ان پیج پیکج میں آ گیا, سافٹ ویئر میں آ گیا, تو میری ذرا جانوی خلاصی ہوئی. میں خاص فیض صاحب قطع کلامی معاف, لیکن سورہ رحمان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. سورہ رحمان جب لکھی گئی تو سورہ رحمان یہی سوچ کے لکھی گئی کہ
اس کو لکھنے سے جو ہے نا جو مجھے تسکین ملی ہے اور دوسروں کو تسکین ملی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. علی صاحب پھر کہوں گی کہ اس سے پہلے کہ گفتگو آگے کی جانب رواں ہو ہم کیوں نہ وہ خطاطی کے نمونے دیکھ لیں کچھ جی جھلکیاں. بالکل. تو رحیم و قادر و رحمان بھی، تو رحیم و قادر و رحمان بھی، تو رحیم و قادر و رحمان بھی، تو نے سکھلایا ہمیں قرآن بھی، تو نے سکھلایا ہمیں قرآن بھی، تو نے سکھلایا ہمیں قرآن بھی. تیری ہی تخلیق ہے انسان بھی، تیری ہی تخلیق ہے انسان، تیری ہی تخلیق ہے، تیرا ہی صدقہ ہے قلب و جان بھی، تیرا ہی صدقہ ہے قلب و جان بھی، تیرا ہی صدقہ ہے قلب و جان بھی. تو نے بخشا ہے ہمیں علم خطاب، تو نے بخشا ہے ہمیں علم خطاب، تو نے بخشا ہے ہمیں علم خطاب. چاند سورج کو دیا ہے ایک حساب، چاند سورج کو دیا ہے ایک حساب، چاند سورج کو دیا ہے ایک حساب. آسماں کی رفعت تیری عطا، آسماں کی رفعت تیری عطا، آسماں کی رفعت تیری عطا. صورت میزان ہے جس کو رکھا، صورت میزان ہے جس کو رکھا، صورت میزان ہے جس کو رکھا. آدمی ہر سمت تجھ کو پائیں گے، آدمی ہر سمت تجھ کو پائیں گے، آدمی ہر سمت تجھ کو پائیں گے. تیری کیا کیا نعمتیں جھٹلائیں گے. اللہ اللہ الرحمن آدمی ہر سمت تجھ کو پائیں گے، آدمی ہر سمت تجھ کو پائیں گے، آدمی ہر سمت تجھ کو پائیں گے. تیری کیا کیا نعمتیں جھٹلائیں گے. اللہ 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 الرحمن اللہ اللہ الرحمن. سبحان اللہ، جزاک اللہ. خطاطی کے یہ فن پارے، یہ سعادت دیکھ کے تو یقین مانیے اس وقت بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کہوں گی کلام کے اعتبار سے کلام تھا صاحب اختر صاحب کا، اور اس کو پڑھنے کی جو سعادت حاصل کر رہے تھے حمد باری تعالیٰ کی وہ تھے عبداللہ نیازی اور ہم نوا. جی بلکہ سعدیہ اس میں بھی ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جس وقت ہم یہ دیکھ رہے تھے ناظرین تو ایک چیز یقیناً ہمارے ذہنوں میں ہے کہ قرآن کا جو ایک ایک لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کہا ہوا ہے، یہ رحمان کا کلام ہے. یہ ایک ہمیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے، یقیناً ہوتا بھی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی اپنی زبان سے ادا کیا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ اللہ آپ کے کام میں برکت دے. آپ کی یہ خطاطی دیکھ کے بالکل لگ رہا تھا کہ یہ اللہ جو بہت خوبصورت ہے، جو احسن الخالقین ہے، اور یہ اسی کا کہا ہوا ایک ایک لفظ ہے. پھر صاحب ایک بات بتائیں، صادقین صاحب نے تو کہا کہ اس قدر مڑ جاتی ہیں میری انگلیاں، روٹی بھی توڑوں تو توڑی نہیں جاتی، اور باقاعدہ میں دیکھا تھا کہ ان کا ہاتھ بالکل اللہ کی جو ہے اس پہ خط پہ جو ہے مڑا ہوا تھا. آپ جب خطاطی کرتے ہیں تو آپ کیا احتیاط کرتے ہیں، کیا آپ کا حال ہوتا ہے اس وقت؟ سب سے پہلے تو میں سعدیہ میں بتاؤں کہ میں باوضو ہو کے اس کو لکھتا ہوں اور اس کو پہلے پڑھتا ہوں اور پھر سمجھتا ہوں. سمجھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مجھے سمجھنے کے بعد اس میں رنگ لگانے ہوتے ہیں اسی کی آیت کے مطابق، اور تھوڑا بہت آئیڈیا بھی دینا ہوتا ہے کہ آخر وہ رحمان کہہ رہا ہے. ماشاءاللہ اگر وہ روبی کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، مرجان کے بارے میں تو مجھے مرجان کا ایسا افیکٹ دینا ہے. اگر وہ قطرے کا اور دریا کا ذکر کر رہا ہے تو اس میں قطرے کے اندر مجھے فبی اعلیٰ لکھنا ہے. تو لکھتے وقت میرے دل کی دھڑکنیں تھوڑی سی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے مجھے آپریشن کے لیے لیا جا رہا ہے اور مجھے کچھ ابھی کرنے والے
تو جب اسٹارٹ لے لیتا ہوں اس اسٹارٹ لینے سے پہلے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے, تو جب اسٹارٹ لے لیتا ہوں تو پھر گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا ہے اور میں اس پہ پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا. لیکن اس میں اللہ اور بھی آپ نے بات کی گھبراہٹ کی. بخاری صاحب ماشاء اللہ آپ جس طرح لوگوں کا علاج کریں سورہ رحمان کے ذریعے سے, یقیناً یہ تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ سورہ رحمان کی سعادتیں بہت ہیں, لیکن ماشاء اللہ آپ کا اپنا کوئی ایک طریقہ کار ہوگا, تو کس طرح سے آپ مطلب یہ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی؟ میں سب سے متاثر جس بیماری سے ہوں وہ ہیپیٹائٹس ABC ہے. میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس وقت 7% لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے, تقریباً 2 کروڑ, اور ایک انسان کا علاج کے لیے جو میڈیکل کہہ رہی ہے کم از کم $8,000 ہے. جی اس کے ٹیکے کافی مہنگے آتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود 5 لاکھ کا علاج کرانے کے باوجود صرف 17% لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو ہمارا اگر ابھی پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ ہیپیٹائٹس فری پاکستان مہم چلا رہے ہیں اور $60 ملین دیے ہیں, تو شاید میرے خیال ہے ہاتھی کی منہ. اچھا آپ کا کیا طریقہ کار ہے ماشاء اللہ, کس طرح سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیپیٹائٹس کے مریضوں کو 3 بار ریکمینڈ کرتا ہوں آنکھیں بند کر کے 3 بار اللہ کہہ کے دل میں آنکھیں بند کر کے تصور بانے کہ اللہ کے حضور میں پیش ہے, قرآن مجید آپ کے دل پہ نازل ہو رہا. سبحان اللہ. 20 منٹ کی ریکارڈنگ ہے اور یہ ہے قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں, آڈیو کیسٹ پورے ملک میں دستیاب ہے, کونے کونے میں مل جاتی ہے. اس کو بغیر ترجمے کے سننا ہے تاکہ اس کی توجہ ترجمے کی طرف نہ جائے. یہاں سائنس کے نقطہ نگاہ سے وہ جو اس کے اندر آواز میں وائبریشن ریڈیشن ہوتی ہیں وہ دل کے اندر گزرتی ہیں. اگر اس کا کان سے تعلق ہوتا تو کومے میں پڑے ہوئے لوگ آنکھیں کبھی بھی نہ کھولتے. اس کا پتہ چلا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ دل سے تعلق ہے, اور بے حسابی لوگ اسپتالوں میں کومے کے آ رہے ہیں. ہم نے اسپتالوں میں یہ کام کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. فرید صاحب سورہ رحمان جب آپ لکھتے ہیں, یقیناً میں تو اتنا نہیں جانتا, کم علم آدمی ہوں, لیکن ایک چیز یقیناً لگتی ہے کہ آپس میں جب 1-2 محبت کرنے والے آپس میں بات کرتے ہیں تو جو گلے شکوے کی طرح بات ہوتی ہے, تو سورہ رحمان میں بھی کچھ اس طرح کا تصور ہے کہ اللہ بہت پیار سے اپنے بندے کو کہتا ہے کہ تم میری کون سی مطلب نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب آپ لکھتے ہیں تو کیا آپ کی اس وقت کیفیت ہوتی ہے؟ دیکھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ اس کا تکرار ہوا ہے. اسے مفسرین کہتے ہیں تردید جی اور تکرار. جی صحیح. اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ میری نعمت کو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, اور اس نعمت سے پہلے اس نعمت کا ذکر بھی کیا ہے. سب سے پہلے تو اس رحمان نے یہ کہا ہے کہ میں نے قسط باندھی ہے, وزن کیا ہے زمین پہ, توازن, اعتدال, سورج چاند سب میری اس پہ سجدہ کرتے ہیں. اس کے بعد اپنی نعمتوں کا ذکر کرنا شروع کیا, جتانا شروع کیا انسان کو, کیونکہ انسان ناشکرا ہے. تو ناشکرا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتانا شروع کیا کہ میری یہ نعمت ہے, تم جھٹلا رہے ہو. کس کس کو جھٹلاؤ گے, کہاں تک جھٹلاؤ گے؟ تو وہ جھٹلانے کا جب بار بار ذکر آتا ہے تو اس وقت یہ یاد رکھیے کہ تھوڑا سا انسان کو جھٹلایا جاتا ہے. جھٹلانے سے مراد جھٹلایا تو جا رہا کہ جھٹلا رہے ہو, تم جھٹلا رہے بار بار, لیکن تھوڑا سا جھنجھوڑا بھی جاتا ہے. بالکل. اس میں اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو جھنجھوڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یعقوب صاحب کے 31 دفعہ اگر آدمی کو جھنجھوڑا جائے تو ایک دفعہ تو اس پہ اثر ہو ہی جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا اس طرح ویسے ناظرین کے لیے بھی ایک معلومات ہے, اللہ مجھے معاف کرے کہیں غلطی کر جاؤں, کہ مفسرین قرآن کے مطابق جو رحمان سے جو سورہ مبارکہ شروع ہوئی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ جو تھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت سے صحیح معنوں میں واقف نہیں تھے, تو پھر انہوں باقاعدہ اس کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ رحمان کیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمان اتاری اور اس کے اپنے نام کے ساتھ اتاری, اور اس میں ایک بہت سی باتوں کے ساتھ یہ کہ رحمان ہے, پھر قرآن ہے, پھر انسان ہے, پھر بیان ہے, علم مطلب علم کے ساتھ بیان ہے. اور صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب سنتے ہیں ہم سورہ رحمان کی تلاوت سنتے ہیں تو کوئی ایسا حیرت انگیز واقعہ سامنے آیا جس سے واقعی کوئی مریض یا روحانی اضطراب میں مبتلا شخص یا ذہنی امراض میں مبتلا شخص بالکل ٹھیک ہو گیا ہو؟ عمران صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. مسلم غیر مسلم یہ ایک بات کہتے ہیں کہ جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار دہرایا جاتا ہے تو ایک کرنٹ لگتا ہے ہمارے جسم میں, ایک روشنی کی لہر ہمارے اندر سے ہو جاتی ہے, ہماری تکلیف دور ہو جاتی ہے. اور ایسے لوگ خاص کر کے کوما کے لوگ
جو پڑے ہوتے ہیں بے ہوشی کی حالت میں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کا بچنا امید ہے 3 دنوں میں ہوش میں نہ آئے، اسپیشلی وہ ہوش میں آ جاتے ہیں سورہ رحمان سے. اور خاص کر کے جرکان کے لوگ ایسی دردناک حالتوں میں موجود ہوتے ہیں کہ ان کے وارث بھی انہیں چھوڑ جاتے ہیں، پر ہم ان کو پھر بھی سینے سے لگا کے ان کو اتنا پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ کوئی بیماری سورہ رحمان پڑھنے کے بعد کوئی اچھوت بیماری نہیں کرتی. ماشاءاللہ. اچھا ایسا آپ کر کیوں رہی؟ مطلب آپ کے اندر خود کیا لگن ہوتی ہے؟ مجھے اتنا سکون ملا ہے کہ اب مجھے کسی چیز کی مادہ پرستی کی ضرورت نہیں ہے، خوف نہیں رہا ہے. میں اپنا ہر سانس جو انسانیت کے لیے وقف کر چکا ہوں، اور اس کا فائدہ مجھے یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں اتنے لوگوں تک پیغام پہنچا جاؤں، اور ملک میں لاکھوں لوگ اس طریقہ سے علاج کر رہے ہیں. بخاری صاحب سعدیہ نے جو بات کی اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. یقیناً بہت سارے لوگ آپ نے بتایا کہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے ماشاءاللہ جو شفا یاب ہوئے ہیں. قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے. یقیناً اس میں بہت سارے ایسے لوگ جو بظاہر کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں، وہ آپ کے طریقے سے سورہ رحمان سننے سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح مستفیض ہو اس سکتے کا ہیں؟ میں خاصی طریقہ کار مقدم صاحب بتائیے کہ زبان سے سنا جائے بتا دیتا ہوں. میرے تاکہ بابا جو سب سے نامراد بیماری اس وقت میرے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، وہ 99% لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں. صحیح. ہر بیماری کی ابتدا ڈپریشن سے ہوتی ہے. بظاہر وہ صحت مند نظر آتے ہیں، چل پھرتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے. وہ بھی جب سورہ رحمان سنتے ہیں تو ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. اور بیماری کی ابتدا یہاں سے شرک، شک، تن پرستی، خاندانی روایات اسی وجہ سے ٹوٹ رہی ہیں کہ ہم پتہ نہیں مادہ پرستی کی طرف کیوں چلے گئے. اس کا سننے کا طریقہ پھر ایک بار بتاؤں گا کہ عام آدمی جو نارمل نظر آ رہا ہے وہ روزانہ ایک بار تنہائی میں یکسو ہو کے سورہ رحمان کو سنے. آواز کاری عبدالباسط مصری کی ہو، ترجمہ نہ ہو، بہتر 20 منٹ کی ریکارڈنگ. ٹھیک. سننے سے شفا ملتی ہے. جب آنکھیں کھولے آدھا گلاس پانی کا پاس پڑا ہوتا ہے، وہ 3 بار اللہ اللہ کہہ کے پیے، پانی کا ذائقہ بھی زمزم جیسا ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ کیفیات کے ساتھ. اچھا اب تک ویسے کتنے مریض شفا یاب ہو چکے ہیں آپ کی نظر میں؟ میں کہتا ہوں کہ صرف کراچی میں لاکھوں لوگ ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ اس طریقہ علاج سے علاج کر رہے ہیں. ملک میں کروڑوں کی تعداد میں ہے، اور اس کے علاوہ پورے یورپ میں. آپ گئے کہاں کہاں، ملک سے باہر کہاں کہاں گئے آپ؟ صرف امریکہ تک ابھی چھوڑ کے ہی نہیں گیا. تو پی ٹی وی کا یہ احسان ہے کہ اس کی وجہ سے پرائم ٹی وی پہ پوری دنیا میں پیغام پہنچ رہا ہے. ہر جمعے کو آج بھی پرائم ٹی وی کے ذریعے یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں الرحمان پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. اور ہمیں ای میل اس وقت تک 23 لاکھ لوگ ای میل کھول چکے ہیں، اس کی ویب سائٹ کھول چکے ہیں، اور شفا پانے والوں کی تعداد کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ. فرید صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ باوضو ہو کے یہ لکھتے ہیں. یقیناً جب آپ یہ خطاطی کر رہے ہوں گے تو جو آیت آپ لکھتے ہوں گے اس کی کیفیت سے آپ خود گزرتے ہوں گے، تو اس کے اثرات یقیناً آپ کی ذات پہ بھی پڑتے ہوں گے. تو ان اثرات کے موجودگی میں آپ کی فیملی نے، آپ کی شریک حیات نے کیا آپ کی ہیلپ کی اس سارے کام کو کرنے میں؟ دیکھیں، اس میں آپ بتا دوں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کو لکھنے کے بعد مجھ پر کیا کیفیت طاری ہوگی. مجھے بالکل احساس نہیں تھا، لیکن میری بیوی کو اس چیز کا احساس تھا کہ ایک اثر ہے. سورہ رحمان ہو یا سورہ فاتحہ ہو، ہر آیت کا ایک اپنا اثر رکھتی ہے. تو جب میں لکھنا شروع کیا تو بیچ میں تقریباً 1 سال کے بعد، 3 سال میں نے مسلسل کام کیا اس پہ، تب مکمل ہوئی ہے. تو 1 سال کے بعد میرے مزاج میں کچھ سختی آنے لگ گئی. مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ سختی آ رہی ہے. میں سمجھ رہا کہ میرا مزاج ہی گرم ہے، کیونکہ جس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اس میں مزاج گرم کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں سمجھا میرا مزاج ہی ایسا ہی ہے، آباد سے تو چلا آ رہا ہے. لیکن میری مسز نے محسوس کر لیا کہ یہ وہ بات نہیں ہے، یہ مزاج گرمی کسی اور چیز کی ہے. تو مجھے کام چھوڑا دیتی تھی یا خاموش ہو کے باہر چلی جاتی تھی کمرے سے باہر. پھر جب میرا موڈ اچھا ہوا پھر آ جاتی تھی. صبح کہتی تھیں کہ آپ کے مزاج میں گرمی آئی سورہ رحمان لکھنے سے، آپ سنیے. میں نے کہا اچھا، کہتے ہیں اب آئی ہے. تو مجھے پھر محسوس ہوا کہ نہیں، میں جب لکھتا ہوں تو واقعی مزاج میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، بالکل ہی ایک ڈفرینٹ ماحول بن جاتا ہے کمرے کا، مجھ پر اور میری پینٹنگ پر، کیونکہ میں تو سمجھ کے لکھ رہا ہوں. تو آیت اپنا کام کرتی ہے. جیسے بخاری صاحب نے فرمایا ہے کہ آیت دل میں اترتی ہے، چاہے وہ سورہ رحمان ہو کوئی آیت ہو. تو سورہ رحمان جو میرے دل میں اتر سکتی ہے، مجھ جیسے گناہگار کے دل میں اتر رہی ہے، تو سامنے جو آنکھیں بند کر کے پڑھے گا یا سنے گا
उसके दिल पे तो बहुत ज़्यादा असर करेगी. माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत बात की. नाज़रीन हमारे साथ हैं फरीद साहब और सईद मखदूम बुखारी साहब, इनसे बातचीत करेंगे. एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. यूफोन प्रीपेड डबल एडवांटेज. अब हर कनेक्शन सिर्फ 199 रुपए में और पहले 50 SMS बिल्कुल फ्री. अपना यूफोन कनेक्शन आज ही लें. फंकल साहब, आप ये बताइए कि हवाले बार बार इस पर आ रहे हैं किरदार साजी पे, माशरे के किरदार को बेहतरी की जानिब लाने पर. सूरह रहमान ने किरदार साजी में आपकी नज़र में किस तरह किरदार अदा कर रही है? जिस्मानी रूहानी और बाकायदा उनकी शख्सियत में जैसे रूहानी जिस्मानी इलाज हो रहा है. हैरान कुन जो मेरे तजर्बे में बात आई है कि इससे किरदार साजी हो रही है. कुरान किरदार को भी बनाता है बेशक, और ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है. ये मैं आजकल किरदार साजी पे, करेक्टर बिल्डिंग पे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में तजर्बे कर रहा हूँ. और जिन बच्चों को ये सुनाई जाती है या सुनते हैं, उनके किरदार में बड़ा इनकलाब आता है, सोच पॉजिटिव हो जाती है. वरना आजकल जो कुछ मतलब बच्चे क्या कहते हैं, नौजवान क्या कहते हैं जब आप उनके पास जाते हैं? तो अब मैं जब स्कूलों में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, मेडिकल, बहुत कुछ खराबियां आ गई हैं जिनका इजहार करना बड़ी मुश्किल है. क्या क्या वहाँ हो रहा है, उनकी जिंदगी में यूं टर्न आता है, सोच पॉजिटिव हो जाती है. मैं सादिया की बात को आगे बढ़ाता हूँ. माशाल्लाह जो आप फजाइल बयान कर रहे हैं खासतौर पर नौजवान नस्ल की किरदार साजी के हवाले से, तो आजकल जदीद दौर है, आपको पता है कंप्यूटर का दौर है, तो क्या आपने कोई वेबसाइट वगैरह बनाने की या इंटरनेट पे या कंप्यूटर पे अपना? कंप्यूटर पे वेबसाइट हमारी चल रही है www.alrahman.com. अच्छा, ये नाज़रीन आप मेरा ख्याल है एक दफ़ा फिर भी सुन लें, www.alrahman.com. अच्छा, अलरहमान मुसलसल लिखते हैं, कोई बीच में डैश वगैरह लगाते हैं? मुसलसल. अच्छा ठीक है जी, बात हो रही थी किरदार साजी पे. किरदार साजी पे, और हैरान कुन तौर पे उनकी जिंदगियों में यू टर्न आता है. और उन बच्चों को साथ लेके आगे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हम काम कर रहे हैं. माशाल्लाह. और ये सिर्फ ये नहीं कि इस पे अमल करना, मैं तो हैरान हूँ, अमल करते हैं. ये तो किरदार बहुत सुनने से बन रहा है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. और जी, और उन तलबा में बिल्कुल सोच पॉजिटिव हो जाती है. अगर कौम की सोच पॉजिटिव नहीं की जाएगी तो ये माशरा नहीं बदलेगा. हमारा खानदानी सारी रवायात टूट रही हैं, नफरतें पैदा हो रही हैं, एक दूसरे से मिलना भी गवारा नहीं करते. जब को फर्द को नहीं ठीक करेंगे, उसकी सोच को पॉजिटिव नहीं करेंगे, कोई इदारा, कोई हुकूमत आपको बदल नहीं सकती. अच्छा फरीद साहब, आप दोनों की गुफ्तगू से एक चीज और सामने आ रही है कि हर शख्स ने अपनी सतह पर एक जिम्मेदारी ली है इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए. उसे कुछ नहीं मिल रहा, मतलब दुनियावी एतबार से नहीं भी मिला, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो कुर्ब से हासिल हो रहा है और जो रूहानी तमानियत है, उसका इजहार इंसान मेरे ख्याल से किसी से नहीं कर सकता. वैसे आप मुझे बताइए, किरदार साजी के हवाले से खत्ताती जो है कहाँ तक, किस तरह से नॉवल रहती है? बल्कि देखिए सादिया, हर आदमी का एक किरदार होता है और हर आदमी का एक फ़राइज़ मनसबी होता है दुनिया में आने के बाद. चाहे वो शोबीज़ का आदमी हो, मुसव्वरी फन मुसव्वरी से हो, या स्पोर्ट्स का आदमी हो. मैं समझता हूँ कि वो अपने स्पोर्ट्समैन है, तो अगर उसमें दीन को भी शामिल कर ले तो उसके स्पोर्ट्समैनशिप में मज़ीद बेहतरी होगी. इसी तरह एक मुकर्रर अगर अपनी तकरीर में वहदानियत का भी जिक्र करे, अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र करे, अल्लाह ताला की फ़ज़ाइल का जिक्र करे, अल्लाह ताला की आयत की तफसीर बताए, तो मैं समझूँ मुकर्रर की तकरीर में किरदार साजी तो होगी, उसको एक अजर अजीम भी मिलेगा, सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी. इस तरह अदाकार की भी जिम्मेदारी है कि अपनी अदाकारी तो करे, लेकिन उसमें किरदार साजी के पहलू को मद्देनजर रखे. बेशक हम मुसव्विर हैं, हमने पोर्ट्रेट स्टार्ट किया, सही अल्लाह ताला ने हमारी जान छुड़ा दी. सही. वाइल्ड लाइफ पे काम किया, अल्लाह ताला ने जान छुड़ा दी. खत्ताती पे आए, तो खत्ताती पे आने के बाद हमने ये सोचा कि खाली खत्ताती करके पेंटिंगें बेचनी नहीं है, बल्कि एक पैगाम जैसे कोई मुकर्रिर या कोई मुफ्ती या कोई आलिम देता है दूसरों को, हमारा भी यही काम है कि हम दूसरों को वो पैगाम अल्लाह ताला का अपने खूबसूरत रंगों से, खूबसूरत स्टाइल से पहुंचाएं. माशाल्लाह आपने इतनी खूबसूरत बात की. आपको ये दुआ जरूर देंगे कि आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा आप जो काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह बहुत ज्यादा बरकत दे, और आप जो पैगाम जिस जज्बे से आप दोनों साहिबान काम कर रहे हैं. और एक शायर ने क्या खूब कहा है
کہ مذہب کبھی سائنس کو سجدہ نہ کرے گا، مذہب کبھی سائنس کو سجدہ نہ کرے گا، انسان اڑے بھی تو خدا ہو نہیں سکتا. واہ زبردست. تو اللہ آپ کو اور برکت دے. آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. صفدر بخاری صاحب آپ کا اور